میں سب سے پہلے تمام شرکاء کا اس پروگرام میں تہ دل سے جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کی جانب سے خیر مقدم کہتا ہوں اور آپ تمام کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ گزارش ہے کہ جو حضرات بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں وہ آگے آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی کرسیاں نشستیں آپ کے سامنے خالی ہیں اس کو پر کرتے جائیں، کیونکہ جب بعد میں لوگ آتے ہیں اور جگہ نہیں پاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ آگے آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں گے، آپ ہی کو تکلیف ہوگی۔ آپ کے آگے اگلی لائنوں میں اگر کرسیاں خالی رہے گی تو آپ ہی کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ لوگ آئیں گے بیٹھیں گے، آپ کو ڈسٹرب ہوگا، اور اسی طرح سے یہ نظم و ضبط کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا جو حضرات بھی یہاں تشریف لا رہے ہیں ہم آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ گزارش ہے کہ اگلی کرسیوں پر آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں اور بیچ میں خالی جگہ نہ رہنے دیں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک عظیم الشان اجتماع آج ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس نہایت ہی عمدہ خطابات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہونے والے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تمہیدات اور اس طرح کی باتوں میں وقت ہم ضائع نہ کریں، بلکہ مسلسل خطابات ہمارے سامنے ہونے ہیں۔ لہذا میں اب آپ کے سامنے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے عزیز دوست فضیلت الشیخ شمس الدین سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک مختصر خطاب اجتماعیت کی ضرورت اور اہمیت اس عنوان پر شیخ خطاب فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ چند عمدہ اشعار ہمارے لیے آپ پیش فرمائیں اور اس کے بعد ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں۔ فضیلت الشیخ شمس الدین سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکروں سے پاس لائق پروردگار ہے، شکروں سے پاس لائق پروردگار ہے، خلاق ہے جو کون کا جو کردگار ہے، مالک جزا کے دن کا ہے، رحمان ہے تو ہی، مالک جزا کے دن کا ہے، رحمان ہے تو ہی، ہاتھوں میں تیرے گردش لیل و نہار ہے، ہاتھوں میں تیرے گردش لیل و نہار ہے، محتاج تاج پوش ہو تو شہ کو کر فقیر، محتاج تاج پوش ہو تو شہ کو کر فقیر، قسام رزق مالک با اختیار ہے، قسام رزق مالک با اختیار ہے، پانی کے ایک قطرے کو صورت عصی دیا، پانی کے ایک قطرے کو صورت عصی دیا، شکم صدف میں موتی تیرا شاہکار ہے، رحمت سے اپنی پیاس میں پانی عطا کیا، رحمت سے اپنی پیاس میں پانی عطا کیا، قدرت سے تیری آتی خزاں ہے بہار ہے، تو نے فلک کو تاروں کا زیور عطا کیا، تو نے فلک کو تاروں کا زیور عطا کیا، سورج بھی تیرے ملک کا خدمت گزار ہے، قائم ہے تو ازل سے ابد
تک رہے گا تو، قائم ہے تو ازل سے ابد تک رہے گا تو، تیری ذات باقی ہے تو پائیدار ہے، تو ایک لا شریک ہے بے مثل ذوالجلال، تو ایک لا شریک ہے بے مثل ذوالجلال، محتاج ہے زمانہ تیرا روزگار ہے، دنیا و آخرت میں تو امن و امان سے رکھ، دنیا و آخرت میں تو امن و امان سے رکھ، آتی دعائیں لبوں پہ میرے بار بار ہے، یا رب عزیز تیرے ہی در پہ جھکا رہے، یا رب عزیز تیرے ہی در پہ جھکا رہے، جب تک جہاں میں زندگی مستعار ہے، خلاق ہے جو کون کا جو کردگار ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس دینی اجتماع میں مجھے جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے اجتماعیت، اہمیت و ضرورت۔ میں نے سورہ عصر آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن عزیز کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مقصد زندگی کو بیان کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اس کلمے سے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلے یہ کہا گیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے اصول و ضوابط یہ ہیں کہ انسان ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے اور حق کے راستے میں آنے والی مصائب پر صبر کرے۔ یہ 4 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اس سورہ کے اندر۔ اس سورت کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سورت کے الفاظ پر غور کریں۔ یہاں یہ کہا گیا وتواصوا بالحق، کہ مومن جو ہوتا، جو مسلمان ہوتا، وہ انفرادی طور سے نہیں، اجتماعی طور سے ایک دوسرے کو حق کی طرف بلاتا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جس مقصد سے آئے ہیں، ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اسی طرح سے ایک اور سب سے عظیم مقصد جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہے اس کائنات تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ
उखरिजत अन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबके सब एक बेहतरीन उम्मत हो, और खैर उम्मत होने के नाते ज़िम्मेदारी बड़ी है। और ज़िम्मेदारी ये है कि अम्र लोगों तक पहुँचाना और इसी तरह से मुनकरात से लोगों को रोकना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर है, ये दौर परेशानियों का दौर है, आजमाइशों का दौर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीज़ के अंदर ये बात फरमाई, वलनब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैर फितनतन व इलैना तुरजऊन, कहा कि ऐ लोगो, हम तुम्हें शर और खैर के ज़रिए से तुम्हें आज़माएंगे। शर और खैर एक फ़ितना है, आज़माइश है, इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आज़माइश कर रहे हैं और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हमें पलट के जाना है। तो इस दुनिया के अंदर इलाहुल आलमीन हमारी आज़माइश करते हैं। हम मसाइब व आलाम के ज़रिए से आज़माए जाते हैं, कभी खुशहाली के ज़रिए से आज़माए जाते हैं, कभी मुख्तलिफ़ बीमारियों के ज़रिए से आज़माए जाते हैं, और कभी सेहत व तंदुरुस्ती के ज़रिए से इस कायनात के अंदर हम आज़माए जाते हैं। और इसी तरह से कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फ़क्र व फाक़ा के ज़रिए से आज़माता है, और इसी तरह से कभी ज़्यादा माल देकर इलाहुल आलमीन हमें आज़माता है। लेकिन इन तमाम मामलों में एक मोमिन का शेवा, उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन दरअसल ये देखना चाहते हैं कि बंदा क्या करता है, सब्र करता है या इसी तरह से जज़ा और फ़दा करता है, शुक्राना ज़िंदगी गुजारता है या इसी तरह से नाशुक्री करता है। तो आज जो दौर है, ये दौर फितनों का दौर है, शर का दौर है। मुख्तलिफ़ किस्म के फितने आज दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। इन फितनों के सद्देबाब के लिए जाहिर सी बात है कि हमें इज्तिमाइयत की ज़रूरत है, हमें मुज्तमा होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इंसान बजाते ख़ुद इज्तिमाइयत पसंद है। एक आदमी जब इस कायनात के अंदर अपनी आँखें खोलता है तो अपने इर्द गिर्द बहुत सारे अफराद को देखता है। इंसान के लिए तन्हा इस कायनात के अंदर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। इंसान हर दौर में इज्तिमाइयत पसंद रहा है, कभी भी तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। जब हम इस दुनिया के अंदर आँखें खोलते हैं तो रिश्तों का एक नामुतलाही सिलसिला हमारे सामने होता है, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से और इसी तरह से दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब की तरफ से। तो हम फितरी तौर से इज्तिमाइयत पसंद ही बनाए गए, हमारी फितरत में ये चीज़ है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए हमें इस दारे फ़ानी के अंदर भेजा है, सबसे अज़ीम मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि खाना पीना और ज़िंदगी गुजारना और जैसे तैसे अपनी मनमानी इस दुनिया के अंदर करना और इस दुनिया से चले जाना, ये मकसद नहीं है, बल्कि हम एक अज़ीम मकसद लेकर के इस दुनिया के अंदर आए हैं। मकसद ये है कि दुनिया के अंदर होने वाली जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी मसाइब व आलाम हैं, और इसी तरह से आज हम देखते हैं कि शिर्क व कुफ्र का दरवाज़ा खुला हुआ है। आज हम देखते हैं कि समाज हमारा मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज के अंदर मुब्तला है। आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फितने सर उठाए हुए हैं। ऐसे वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि हम इन फितनों के सद्देबाब के लिए कोशिश करें, लेकिन कोशिश इनफरादी तौर से ये नाकाफ़ी होगी। उसके लिए हमें मुज्तमा होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आप देखें तो कहीं माल और औलाद के फितने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कहा कि इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद भी फितने का ज़रिया है। कुरान अज़ीज़ के दीगर आयतें ये भी बताती हैं कि माल और औलाद ये हमारे लिए नेमत भी हैं, लेकिन यही औलाद, यही माल अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से रुकावट बन जाए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल करने वाला बन जाए, अगर यही माल, यही औलाद हमें हमारे जो अज़ीम मकासद हैं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की गई है, अगर ये इससे गाफिल करने का ज़रिया बनते हैं तो यही हमारे लिए फ़ितना है। तो ये कहा गया कि इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना। आज माल और औलाद का भी फितना है। इस फितने के सद्देबाब के लिए ज़रूरी है कि हम मुज्तमा हों, समझें। और आप कुरान अज़ीज़ पढ़ते जाएं, बहुत सारे इस पर आपको वाक़यात मिलेंगे। बाग वालों का किस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कलम के अंदर बयान किया है। सूरह कलम के अंदर बाग वालों का किस्सा बयान किया। उसमें किस चीज़ का तज़किरा है? जो फितना उसके अंदर पैदा हुआ, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बाग को जला करके खाकिस्तर कर दिया। क्या वजह थी?
وہ مال کا فتنہ تھا۔ باپ جب تک زندہ تھا اللہ کے راستے میں مال دیتا رہا، لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا رہا، لیکن وہی جب اولاد اس کے وارث ہوئے تو اولاد نے اس میں مخالفت شروع کی، لوگوں کے حقوق کو روک لیا۔ اس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس باغ کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ تو مال یہ اگر ہمارے اخروی زندگی کی اصلاح کے لیے ہو تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن اگر یہی مال ہمیں اللہ سے غافل کرنے کا سبب بن جائے اور اسی طرح سے ہمارا جو مقصد عظیم ہے اس مقصد عظیم سے اگر غافل کرنے کا ذریعہ بن جائے تو یہی چیز فتنہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج ایک بہت بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے۔ شبہات کا فتنہ بعض نادانوں کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں، نیتوں میں فطور ہے، ارادوں میں فسادات ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے حق و باطل کی آمیزش کر کے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات آج پیدا کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ تقاریر اور خطاب کے ذریعے سے ہو یا اسی طرح سے لٹریچر کے ذریعے سے ہو۔ یہ سارے فتنے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مجتمع کریں، متحد کریں، تاکہ یہ سارے فتنے کا ہم سد باب کر سکیں۔ اور اسی طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ آج کے دور میں جو رونما ہے وہ ہے میڈیا کا فتنہ، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا ہو یا اسی طرح سے سوشل میڈیا ہو۔ اس میڈیا نے ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ جو چاہیں جب چاہیں اور جہاں چاہیں ہر چیز سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی میڈیا کے ذریعے سے آج عریانی عام کی جا رہی ہے، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، بے غیرتی اور بے حیائی کا طوفان آج امڑتا چلے جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اب جو ہے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ کسی چیز سے پردہ نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ حالات ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے اور ہر ایک تک اس کی رسائی ہے۔ اب ایسے وقت میں یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں، یہ جو مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں، اس کے سد باب کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی تنہا آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے امت مسلمہ کو مجتمع ہونا پڑے گا اور اسی طرح سے متحد ہو کر کے جو کچھ فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کا سد باب کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی پیشین گوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یتقارب الزمان، کہ زمانے جو ہے قریب ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے وہ یقبض العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا، سمیٹ لیا جائے گا، وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ویلقى الشح، اور اسی طرح سے لوگوں کے دل میں بخالت بھر دی جائے گی، ویکثر الحرج، اور اسی طرح سے قتل و قتال عام ہو جائے گا۔ یتقارب الزمان، ایک روایت میں ہے انقص العمل، کہ عمل جو ہے کم ہو جائے گا۔ آج علم کے حاصل کرنے کے ذرائع تو بہت سارے ہیں، لیکن علم کے باوجود آج ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ہے بدعملی۔ آج ہم بدعملی کے شکار ہیں، سنتے بہت کچھ ہیں، جانتے بہت کچھ ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہم جو مقصد لے کر کے آئے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اسلام کے دعوت کو عام کریں، اسلام کے نشر و اشاعت کریں، اسلام کو پھیلائیں، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی بے عملی کی زندگی سے نکل کر کے عمل کی زندگی میں ہم آئیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یتقارب الزمان، زمانے قریب ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کے اندر بہت جلدی بگاڑ پھیل جائے گا۔ مثلاً بگاڑ اور خرابی پھیلنے میں اس سے پہلے اگر سالہ سال لگ جاتے تھے، آج